ایک جنگل میں ایک شیر اور ہرن رہتے تھے۔ شیر جنگل کا بادشاہ تھا اور سب جانور اس سے ڈرتے تھے۔ ہرن ایک نرم دل والا اور تیز دوڑنے والا جانور تھا۔ ایک دن شیر بھوک سے بے چین ہو کر شکار کی تلاش میں نکلا۔ اسے ایک ہرن نظر آیا جو بے خبری میں گھاس چر رہا تھا۔ شیر نے خاموشی سے ہرن کی طرف بڑھانا شروع کیا تاکہ اچانک حملہ کر سکے، لیکن ہرن نے اچانک شیر کی آہٹ سن لی اور فوراً بھاگ کھڑا ہوا۔ شیر نے پوری طاقت سے ہرن کا پیچھا کیا۔ ہرن نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنی پوری رفتار سے دوڑنا شروع کیا۔ وہ درختوں اور جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتا گیا تاکہ شیر کو چکمہ دے سکے۔ ہرن کی پھرتی اور تیزی کی وجہ سے شیر اسے پکڑنے میں ناکام رہا۔ کافی دیر تک تعاقب کرنے کے بعد شیر تھک کر رک گیا اور ہرن بھاگ کر ایک محفوظ مقام پر پہنچ گیا۔ شیر نے سوچا کہ ہرن کی تیزی اور ہوشیاری نے اس کی جان بچائی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی ذہانت اور پھرتی جسمانی طاقت سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو بچوں، آج کی کہانی میں ہم نے سیکھا کہ ذہانت، دماغ کی تیزی جسمانی طاقت سے زیادہ بہتر ہے۔ تو ہر کام میں اپنا دماغ یوز کریں تاکہ آپ ہوشیاری سے اس کو عمل میں لا سکیں۔ تو بچوں، آج جو کہانی ہم سننے جا رہے ہیں وہ ایک شرارتی بندر منگو کی ہے جو ہمیشہ مزے کی تلاش میں رہتا تھا۔ ایک دن منگو نے دیکھا کہ ایک کسان نے اپنے کھیت میں خوبانیوں کا ڈھیر لگایا ہے۔ منگو کو خوبانیاں بہت پسند تھی، لہٰذا وہ چپکے سے کھیت میں گھس گیا۔ منگو نے خوبانیاں کھانی شروع کی اور اتنی زیادہ کھا لی کہ اس کا پیٹ پھول گیا۔ اچانک کسان وہاں پہنچ گیا اور منگو کو رنگے ہاتھ پکڑ لیا۔ منگو نے فوراً ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے کسان کے سامنے اداکاری کرتے ہوئے پیٹ پکڑ کر رکھا اور میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے یہ کہنے لگا اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ کسان ہنسا اور بولا، اچھا پہلے تم نے میری خوبانیاں کھائیں اور اب اداکاری کر رہے ہو۔ کسان نے منگو کو پیار سے ڈانٹا اور اسے چھوڑ دیا۔ منگو نے شرمندہ ہو کر وعدہ کیا کہ آئندہ وہ کبھی ایسی شرارت نہیں کرے گا۔ تو بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے سیکھا کہ آپ کوئی بھی ایسی شرارت نہ کریں جس سے کسی کا دل دکھے یا کسی کو برا لگے۔ تو بچوں، آج جو کہانی ہم سننے جا رہے ہیں وہ ایک جادوئی درخت کی ہے۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جہاں ایک لڑکی زینب رہتی تھی۔ زینب بہت ذہین اور بہادر تھی۔ ایک دن زینب کو گاؤں کے پرانے کتب خانے میں ایک پراسرار کتاب ملی جس میں ایک جادوئی جنگل کا ذکر تھا جہاں ایک طلسمی درخت تھا جو خواہشات پوری کرتا تھا۔ زینب نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جادوئی درخت کو تلاش کرے گی۔ اس نے اپنے دوستوں عمر اور فاطمہ کو بھی اس مہم میں شامل کر لیا۔ تینوں دوستوں نے کتاب کے نقشے کے مطابق سفر شروع کیا۔ راستے میں انہیں کئی چیلنجز کا سامنا پڑا۔ پہلے انہیں ایک گہرے جنگل سے گزرنا پڑا جہاں راستہ بھٹک جانے کا خطرہ تھا۔ زینب نے اپنی عقل مندی سے راستہ یاد رکھا اور سب کو صحیح سمت میں لے گئی۔ پھر انہیں ایک اونچے پہاڑ پر چڑھنا پڑا۔ عمر نے اپنی طاقت سے سب کو اوپر چڑھنے میں مدد کی۔ آخر میں وہ جادوئی جنگل پہنچ گئے جہاں طلسمی درخت تھا۔ درخت نے ان سے ان کی سب سے بڑی خواہش پوچھی۔ فاطمہ نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گاؤں ہمیشہ خوشحال رہے۔ درخت نے ان کی خواہش پوری کی اور تینوں دوست خوشی خوشی واپس اپنے گاؤں لوٹ آئے۔ اس مہم نے انہیں سکھایا کہ ہمت، دوستی اور عقل مندی سے ہر خواب کو حقیقت بنایا جا سکتا ہے۔ ہیلو بچوں، آج ہم ایک اڑنے والے قالین کی کہانی سنیں گے۔
ایک دن کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں عمر نام کا ایک ننھا سا لڑکا رہتا تھا۔ عمر کو دور دور کی زمینوں کے بارے میں پڑھنا اور ان کے بارے میں خواب دیکھنا بہت پسند تھا۔ ایک شام جب وہ اپنے کمرے کی چھت پر کھیل رہا تھا، اس نے ایک پرانا غبار آلود قالین دیکھا۔ بظاہر عام سا لگ رہا تھا، لیکن عمر کو اس میں کچھ جادوئی محسوس ہوا۔ عمر نے قالین نکالا اور اسے جھاڑا۔ اچانک قالین روشن ہو گیا اور رنگ برنگی روشنیوں سے چمکنے لگا۔ اس سے پہلے کہ عمر کچھ سمجھ پاتا، قالین اڑنے لگا۔ عمر حیران ہو گیا اور مضبوطی سے قالین کو پکڑ لیا۔ جب وہ کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف اڑنے لگا، قالین اڑتا گیا، یہاں تک کہ ستارے اس کے بالکل قریب محسوس ہونے لگے۔ عمر حیران رہ گیا۔ قالین نرم نرم بادلوں کے بیچ جھومتا اور ڈینگیاں لگاتا رہا اور پھر آفاق کی طرف بڑھنے لگا۔ جلد ہی وہ ایک خوبصورت سنہری صحرا میں پہنچ گئے۔ ریت کے ٹیلے چاندنی میں چمک رہے تھے اور دور اونٹوں کے قافلے نظر آ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ اترے، ایک مہربان بدو نے عمر کا استقبال کیا اور اسے میٹھے کھجور اور پودینے کی چائے پیش کی۔ اس آدمی نے عمر کو صحرا کی کہانیاں سنائی اور بتایا کہ رات کو ستارے مسافروں کی رہنمائی کیسے کرتے ہیں۔ بدو سے رخصت لینے کے بعد قالین عمر کو ایک ہنستی کھیلتی رنگین منڈی میں لے گیا، جہاں مختلف قسم کے کھانے، خوشبوئیں اور موسیقی کی آوازیں گونج رہی تھی۔ عمر نے بچوں کے ساتھ بازار میں ناچ گانا کیا اور دنیا بھر کے مزیدار کھانے چکھے۔ قالین پھر عمر کو ایک گھنے جنگل میں لے گیا، جہاں اس نے ہاتھی کو ندی میں نہاتے اور بندروں کو درخت سے جھولتے دیکھا۔ ایک دوستانہ طوطا عمر کے سر پر اڑنے لگا اور اسے ایک چھپے ہوئے آبشار کی طرف لے گیا، جہاں عمر نے ایک خزانے کا صندوق دیکھا جو چمکتے ہوئے جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ جب سورج نکلنے لگا تو قالین عمر کو دوبارہ آسمان میں لے اڑا۔ قالین اسے واپس گھر لے آیا اور نرمی سے چھت پر اتارا۔ عمر قالین سے اتر گیا، اس کا دل خوشی اور حیرت سے بھر گیا۔ وہ صحرا، شہر اور جنگل سب ہی کا مزہ ایک ہی رات میں لے آیا۔ اس دن کے بعد عمر جانتا تھا کہ جب بھی اسے دنیا کی سیر کرنی ہو تو اسے بس اپنے اڑن قالین کے اوپر بیٹھنا ہوگا اور نیا سفر کرنا شروع ہوگا۔ تو بچوں، امید ہے آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی اچھی اسٹوری سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اوپر دیے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو بچوں، آج جو کہانی ہم سنیں گے اس کہانی کا نام ہے جنگل کا خزانہ۔ ایک دن علی اور سارا، دو بہن بھائی، اپنی چھٹیوں میں اپنے دادا دادی کے گاؤں گئے۔ ایک دن دادا نے انہیں ایک پراسرار نقشہ دیا جو ان کے پرانے خزانے کا تھا۔ نقشے میں دکھایا گیا تھا کہ خزانہ جنگل کے بیچ میں کہیں چھپا ہوا ہے۔ علی اور سارا نے فیصلہ کیا کہ وہ خزانے کی تلاش کریں گے۔ وہ اپنے ساتھ کچھ ضروری سامان، پانی اور کھانے کی چیزیں لے کر جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی انہیں مختلف جانوروں اور پرندوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ دونوں بہت پرجوش تھے۔ نقشے کی مدد سے وہ مختلف نشانیاں ڈھونڈتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ راستے میں انہیں ایک دریا ملا جسے پار کرنا مشکل تھا۔ علی نے ایک پرانا پل دیکھا اور دونوں نے احتیاط سے اسے پار کیا۔ پھر وہ ایک بڑے درخت کے پاس پہنچے جس کے نیچے ایک چھوٹا سا غار تھا۔ غار کے اندر انہوں نے ایک پرانا صندوق دیکھا۔ علی اور سارا نے صندوق کھولا تو اس میں سے چمکتی ہوئی چیزیں نکلی۔ یہ دادا کا خزانہ تھا۔ دونوں بہت خوش ہوئے اور خزانہ لے کر واپس گاؤں آئے۔ دادا نے ان کی بہادری کی تعریف کی اور کہا کہ یہ خزانہ ان کی محنت اور حوصلے کا انعام ہے۔ اس کہانی سے بچوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ حوصلے اور محنت سے ہمیں بڑے کارنامے انجام دے سکتے ہیں اور مہم جوئی ہمیشہ دلچسپ ہوتی ہے۔